ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا جی میکنگ آف پاکستان کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا. اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لاہور ریزولوشن. سو کم ٹو پیج نمبر 15, لاہور ریزولوشن 1940. So what is Lahore resolution? So look at the picture, look at the slide. In 1940, the annual session of Muslim League was held at Lahore in Minto Park, جیسے کہ آج کل اسے اقبال پارک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. Under the chairmanship of Qadi Azam, the resolution was passed on 23rd March 1940. اچھا, یہ سیشن ہیلڈ ہوا تھا کہاں پر؟ لاہور میں, جو کہ چلا تھا 22 مارچ ٹو 24 مارچ in 1940. So the resolution was moved by Bengali Chief Minister Maulvi Fazlul Haq and second by Chaudhry Khaliq Zaman. So یہ 1940 کو ایک سیشن ہوا, 1940 کو 22 مارچ سے لے کر 24 مارچ تک. اچھا, اس سیشن میں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں یہ ہیلڈ ہوا, کہتے ہیں دا ریزولوشن واز سیکنڈ بائی. اچھا, پھر مولانا ظفر علی اس میں شامل تھے. یہ جو ممبرس تھے کہاں سے؟ پنجاب سے مولانا ظفر علی تھے, اور NWFP یعنی کہ اس صوبے سے خیبر پختونخوا سے تھے سردار اورنگزیب, اور سندھ سے تھے عبداللہ ہارون, اور جو کہ بلوچستان سے قاضی عیسیٰ. اچھا, یہ ممبر شامل تھے اس سیشن میں, اور بھی بہت سارے, یعنی کہ آئی چندری گڑھ جو کہ بامبے سے تھے, اور پھر اس میں UP سے جو ہے مولانا عبدالحمید, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں سے؟ UP سے, جو کہ انڈیا میں ہے. سو یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا 1940 کو. تو اس میں لیاقت علی خان نے یہ پریزنٹ کیا تھا, ایک رپورٹ پریزنٹ کی تھی مسلم لیگ کی طرف سے اسمبلی میں. پھر ریزولوشن موو کی مولوی فضل الحق نے, اور پھر یہ اس نے سیکنڈ کیا چودھری خلیق الزمان نے. کیا کیا آبجیکٹیوز تھے اس میں؟ یہ تھا نمبر فرسٹ کہ دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوز ریپرزنٹیٹیوز آف دا پیپل. یعنی کہ پاورز اور اتھارٹی ول بی ایکسرسائز بائی ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل, یعنی کہ جو کہ ہم ممبرز بھیجتے ہیں اسمبلیز میں, جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں عام عوام کے, اس کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے لاز بنانے کی, قانون بنانے کی. کہتے نمبر سیکنڈ میں ہے دا پرنسپل آف ڈیموکریسی, فریڈم, ایکوالٹی, ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز پروناؤنسڈ بائی اسلام شیل بی فلی آبزرو. یعنی کہ ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو کہتے ہیں, آزادی ہوگی, برابری ایکوالٹی, ٹالرنس میں برداشت ہوگا, اور معاشرے میں انصاف ہوگا. مسلم shall be enabled to order their lives in the individual and collective sphere in accordance with teaching of Islam and set out in Holy Quran and Sunnah. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق قانون بنائے جائیں گے, لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کریں ہیں. کہ adequate provision shall be made for the minorities to freely exercise their religion and develop their cultures. یعنی کہ اس قرارداد میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ مائنورٹیز کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے, مائنورٹیز کے ان کے مذہب, ان کے ریلیجن, کلچر کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. پھر کہتے ہیں پاکستان شیل بی اے فیڈریشن, ایک فیڈرل اسٹیٹ ہوگا پاکستان, جس میں اس کے یونٹس ہوں گے, یعنی کہ صوبے ہوں گے, ایک فیڈرل سسٹم ہوگا, یعنی کہ مطلب فیڈرل ہوگا, کی یونٹس اس کے انڈر آئیں گے. پھر فنڈامنٹل رائٹس شیل بی گارنٹی, ڈیفینیٹلی فنڈامنٹل رائٹس جو کہ انڈیویجول کے ہمارے رائٹس ہیں اس کا سیف گارڈ کیا جائے گا. کہتے ہیں جوڈیشری شیل بی انڈیپینڈنٹ. جوڈیشری مین عدلیہ, جو عدالتیں ہیں, انصاف, ان میں بھی آزاد ہوگا, آزادی سے اپنے فیصلے دیں گے, جس کوئی بھی اس پر کیا ہوگا کہ پریشر کسی کا بھی نہیں ہوگا ان پہ. اچھا, کہتے آفٹر بک
بک کی طرف آ جائیں, پیج نمبر 15, کہ آفٹر دا اپروول آف لاہور ریزولوشن some people started opposition to it and the scheme was declared impracticable. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ ریزولوشن تو پاس ہو گیا کہ یہ پوائنٹس انہوں نے ڈال دیے لاہور ریزولوشن میں. دین اس کا ریئیکشن آیا ان پہ. کیا ریئیکشن آیا؟ نمبر فرسٹ, دا ہندو پریس پبلش نیوز دیٹ دا مسلم لیگ ہیڈ اے dangerous design to disintegrate the country by the creation of Pakistan. ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے ایک جد و جہد ہے, ملک کو توڑنے کی سازش ہے, یعنی انڈیا کی. نمبر سیکنڈ یہ تھا کہ کانگریس وچ واز ڈریمنگ ٹو اسٹیبلش ہندو راج اینڈ مینیپولیٹڈ لاہور ریزولوشن ایز. کس طرح انہوں نے مینیپولیٹ کرنا شروع کیا لاہور ریزولوشن کو, in the form of کہ مسلم لیگ کیا کر رہے ہیں, creating problem in the way of independence and wanted to retain the British. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی یہ مسلم لیگ کیا کرنا چاہ رہی ہے, یہ چاہ رہی ہے کہ برٹش رول جو ہے یہ کیا ہو, یہاں پر چلتا رہے, یعنی کہ کیا کرے, پری ڈومیننس اوور دا سب کانٹیننٹ رہے. نمبر سیکنڈ ہے ریز سلوگن دیٹ پیپل آف انڈیا wanted to form one united nation. And number third, Congress hostility grew towards Muslim League. So come to page number 16. When Lahore resolution was passed, Quaid-e-Azam tried to unite the Muslims of Indo-Pak subcontinent on one platform. He visited different parts of India and informed the Muslims about wrong policies of the Indian National Congress that would endanger the Muslim identity. وہ لاہور ریزولوشن کے بعد قائد اعظم نے کیا, لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. سو قائد اعظم وزٹڈ ڈفرینٹ پارٹس آف سب کانٹیننٹ اور مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کر دیا, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ان میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ انڈین نیشنل کانگریس کیا کر رہے ہیں, ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے. تو انہوں نے پھر کیا کہ he tried the best to get the support of the Muslim leaders of other parties on the demand of separate homeland for Muslims. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا سیپریٹ ہوم لینڈ کی, یعنی پیس آف لینڈ پاکستان کے لیے. تو قائد اعظم کی انہوں کوششوں کی نتیجے میں کیا ہوا کہ دیوبند کے جو اسکالر تھے شبیر احمد عثمانی, لینڈ اے ہینڈ ٹو قائد اعظم کے ساتھ وہ ملا شبیر احمد عثمانی, جو کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا مسلمانوں کا دیوبند میں. تو کہتے ڈیو ٹو پولیٹیکل انسائٹ آف قائد اعظم دا مسلم لیڈرز آف بنگال اینڈ پنجاب فرام ادر پارٹیز جوائن دا مسلم لیگ. اور بہت سارے لوگ مسلمان لوگ جو ہے انہوں نے کیا مسلم لیگ جوائن کرنا شروع کر دیا. سو یہی تھا ایک At the first, the British rule did not give any importance to the Lahore resolution, but later on, as a result of the disciplined campaign of the Muslim under the guidance of Quaid-e-Azam, they accepted the demand for Pakistan. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ پہلے تو برٹش رولز کیا کر رہے تھے, رولرز مان ہی نہیں رہے تھے, کچھ امپورٹنس دے ہی نہیں رہے تھے لاہور ریزولوشن کو یا پاکستان کو. بٹ آہستہ آہستہ جیسے ہی قائد اعظم نے ایک منظم طریقے سے جدوجہد سٹارٹ کی, ایک کمپین سٹارٹ کیا پاکستان کے لیے, تو پھر وہ بھی ماننے لگے کہ یس ٹو نیشن تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے اینڈ دے آر سیپریٹ نیشنز. سو پھر انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کیا.